حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور ایک توحید پر قائم رہتے تھے، مگر آدم علیہ السلام کے جاتے ہی لوگوں میں شرک عام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک عام تھا اور نفسانی خواہشات بہت ہی عام تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کی قوم نے ان کا بہت ہی مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام کو بہت ستایا، ان کو پتھر سے مارا، یہاں تک کہ ان کی اہلیہ اور ان کا بیٹا بھی ان کا ساتھ نہیں تھا۔ صرف کچھ غریب اور مسکین لوگ ہی نوح علیہ السلام پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے بہت ہی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی، یہ عبادت سے منہ موڑتی ہے، یہ کسی کی مدد بھی نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان پر پانی کا عذاب لائے گا، آپ ایک کشتی تیار کریے۔ بس نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا، لیکن ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی یہ ریت پر کشتی چلائیں گے، اور روز ان کا مذاق اڑاتی تھی، آپ کو پاگل کہتی تھی۔ مگر نوح علیہ السلام صبر کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اور یہ کشتی عام کشتی کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس کشتی کو پورا نیچے سے بند کیا گیا تھا اور اوپر سے بند کیا گیا تھا تاکہ اس پہ بارش کی بوندیں بھی نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کو جوڑوں کو رکھ لیں اور اس میں سوار کر لیں، اور حکم دیا کہ ہر طرح کے جانوروں کو اس میں سوار کر لیجئے تاکہ ان کی نسل باقی رہ سکے۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی کہ آپ اس کشتی میں آ جائیے، آپ ایمان لائیے، آپ محفوظ رہیں گے، لیکن لوگوں نے ان کی ایک نہ مانی۔ صرف وہ 80 لوگ ہی اس کشتی میں بیٹھے اور باقی ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا ان قریب ہی تندور سے پانی ابلے گا اور پوری قوم ڈوب جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ نے بارش کا بھی عذاب نازل کر دیا، پورا شہر پانی سے بھر گیا، سب کے سب پہاڑ پر دوڑنے لگے۔ ان کافر میں نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تھا اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ نوح علیہ السلام نے آواز دیا کنعان کشتی پر آ جاؤ۔ انہوں نے منع کر دیا کہ میں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا پانی کا کہ کوئی بھی پہاڑ نہیں بچا، سب کے سب اسی میں ڈوب گئے، صرف وہی لوگ بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک مسلسل بارش کی اور چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ اس کے بعد بارش بند کیا، لیکن کشتی 5 مہینے تک ادھر سے ادھر گھومتی رہی، آخر کار جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا رکی۔ نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہم کو بہت ہی عرصہ کشتی میں گزارنا ہوگا، اس لیے انہوں نے سب کے مطابق کھانے کا انتظام کر لیا تھا، سب کے لیے کھانا محفوظ کر لیا تھا۔ اس وقت وہاں پر چوہوں نے کشتیوں میں بہت دقت کی، چوہوں نے بہت ہی دقت کر رہے تھے، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ چوہے بہت دقت کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس وقت بلی کو وجود میں لے کر آئے اور چوہوں کا شکار کیا بلیوں نے، اور ساری پریشانی کو دور کیا، اور جو شیر کے جوڑے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا، وہ بیماری کی حالت میں رہے تاکہ ان لوگوں پر وہ حملہ نہ کر سکے۔ نوح علیہ السلام نے اس کے بعد کوے کو بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ زمین سوکھ گئی، پر وہ واپس نہیں آیا۔ پھر کچھ دن بعد کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کے پتے کو لے کر آیا، اور یہ سب جان گئے کہ زمین سوکھ رہی ہے اور اب سفر ختم ہوا۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے کشتی سے جانوروں کو اتارا،
پھر نوح علیہ السلام اترے اور سارے ساتھی زمین پر آ کر اللہ کے لیے سجدہ شکر کیا۔ اس کے بعد پھر سے دنیا قائم ہوئی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 اور بیٹے تھے جنہوں نے دنیا کو پھر سے آباد کیا۔ نوح علیہ السلام اس کے بعد 60 سال ہی اس دنیا میں رہ سکے۔